اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب میرے آقا کو لے کے طواف کعبہ کرتے ہیں اور اس کے بعد نام رکھتے ہیں، جو نام اللہ نے منتخب کیا تھا، جو نام ساری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، جس نام کا معنی ہی ہوتا ہے بے شمار خوبیوں والا، وہ نام محمد رکھا گیا، جو ساری دنیا کے لیے ایک نشان ہمت بن گیا، نشان عزم بن گیا، نشان ایمان بن گیا۔ اس نام محمد کا کیا کہنا، اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب نے نام رکھا اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واپس لے جا کے حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا، اور ایک لونڈی ابو طالب کی صوبیہ نام کی تھی، اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی بار دودھ اسی صوبیہ لونڈی نے پلایا تھا، اور بھاگ کر کے اس نے جا کے ابو لہب کو یہ کہا کہ آپ کے یہاں آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو اس نے انگلی کے اشارے سے اس لونڈی کو آزاد کر دیا کہ جاؤ آج سے تم آزاد ہو۔ اس خوشی کے موقع پہ اس نے اسے آزادی دے دی۔ مرنے کے بعد کسی نے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو کہا کہ حال بہت برا ہے، بہت ہی زیادہ برے حالات سے گزر رہا ہوں، لیکن پیر کے دن اللہ میری ان انگلیوں کے اندر سے پانی جاری فرما دیتا ہے، جس سے میں تھوڑی سی پیاس بجھا لیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے محمد کی پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی کو اسی انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست اور بزرگوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے، اس وقت عرب کے لوگوں کا یہ طریقہ تھا، مکہ کے لوگوں کا، شرفا کا، مالداروں کا یہ طریقہ تھا، وہ گاؤں کے اندر اپنے بچوں کو پرورش کرنے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ گاؤں کی صاف ستھری ہوا کے اندر بچے کی پرورش ہو اور بچہ تندرست ہو، اور وہاں کی فصیح اور بلیغ عربی زبان کو بھی بچہ سیکھ لے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں مکہ میں اور بھی بہت سارے بچے پیدا ہوئے تھے۔ مکہ سے کافی دور ایک قبیلہ تھا، بنی سعد کا قبیلہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی قبیلے کی رہنے والی تھی، اسی وجہ سے ان کو حلیمہ سعدیہ کہا جاتا ہے کہ ان کے قبیلے کا نام بنی سعد تھا۔ وہاں کی عورتوں نے مشورہ کیا کہ چلو اتنے سال سے بارش نہیں ہوئی ہے، اتنے سال سے خشک سالی ہے، قحط کا زمانہ ہے، اور ہمارے گھروں کے اناج بھی ختم ہو گئے ہیں، ہمارے بکریوں کے تھنوں سے دودھ بھی سوکھ گیا ہے، چلو مکہ جائیں گے اور وہاں سے بچوں کو لا کر کے ان کی پرورش کریں گے، اور ان کی پرورش سے جو انعام ملے گا، جو اکرام ملے گا، ہم اس سے اپنی روزی روٹی چلائیں گے۔ تمام عورتوں نے مشورہ کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت میں ادھر مکہ کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار بارشیں فرمائی تھی، جس کی بنیاد پر اللہ کے حکم سے پورے مکہ کے اندر ہریالی آ گئی تھی۔ جن درختوں کو سوکھے ہوئے سالوں گزر گئے تھے، ان درختوں کے اوپر بھی پھل نظر آنے لگے، بکریوں کے تھن سوکھ گئے تھے، ان تھنوں میں دودھ واپس آ گئے، اور اللہ کے پیارے نبی کی پیدائش کے وقت میں اللہ رب العزت نے بے شمار معجزات کا ظہور فرمایا۔ جو مجوسیوں نے 1000 سال سے آگ جلا کر کے اس کی عبادت کرتے تھے، وہ آگ بجھ گئی، اور روم کے 14 کنگورے گر کر کے زمین پہ آ گئے، بت اپنے سر کے بل زمین پہ گر پڑے، اور نہ جانے کون کون سے معجزات تھے جو اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے دکھایا۔ لیکن میرے دوستو، باقی پورے عرب کے اندر قحط کا زمانہ تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں بھی قحط کا زمانہ تھا، ایک ایک دانے کے لیے لوگ ترس گئے تھے۔ ساری عورتوں نے مل کے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جا کے کہا کہ حلیمہ، ہم لوگ مکہ جا رہے ہیں بچے کو لانے کے لیے، کیا تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ تم لوگوں کے پاس تو سواری بڑی اچھی ہے، بڑی اچھی اونٹ اور اونٹنیاں ہیں، لیکن میرے پاس تو ایک کمزور سی اونٹنی ہے جس میں چلنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست اور بزرگوں، لیکن پھر بھی عورتوں نے جب ضد کیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تیار ہو گئیں اور اپنی کمزور اونٹنی پہ سوار ہوئیں۔ جب چلنے لگی تو دوسری عورتوں کی سواریاں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گئی،
ان کے اونٹ اور اونٹنیاں فربا تھے، مضبوط تھے، تندرست تھے، اس وجہ سے آگے نکل گئے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن کی گود میں جانا تھا ان کی قسمت کہیے کہ وہ پیچھے رہ گئیں، اور آنے کے وقت میں 7 مقام پر حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی بیٹھ جاتی ہے کمزوری کی بنیاد پر، اس وجہ سے مکہ سب سے آخر میں پہنچتی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ۔ پہلے ہی عورتیں جا کے بڑے بڑے گھروں پہ، مالدار گھروں پر قبضہ جما لیتی ہیں، اور میرے نبی کی بارگاہ میں کوئی عورت اگر آتی تو پہلے ہی کوئی بتا دیتا کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے، تو یتیم سمجھ کر کے کوئی بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے کے لیے نہیں آتا۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہو رہا ہے، وہ خود نہیں آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود کسی کی گود میں جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ارے قسمت کا ستارہ تو حلیمہ سعدیہ کا چمکا تھا، پھر کوئی اور کیسے میرے آقا کو گود میں لے سکتا تھا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ جب آخر میں پہنچتی ہیں، عورتیں کہتی حلیمہ سعدیہ ہم نے تو تمام بچوں کو گود میں لے لیا ہے، لیکن حلیمہ ایک بچہ ہے، یتیم ہے اگرچہ، لیکن ہم جس گھر میں بھی گئے ہیں اسی بچے کا تذکرہ سنا ہے، اس کے حسن کا تذکرہ سنا ہے، اس کے لب و رخسار کا تذکرہ سنا ہے، اس کی خوبصورتی کا تذکرہ سنا ہے، اس کے نورانی چہرے کا تذکرہ سنا ہے، ہم جہاں جاتے ہیں اسی بچے کا ذکر سنتے ہیں، لیکن حلیمہ وہ یتیم بچہ ہے، شاید انعام اور اکرام اتنا نہ ملے۔ حضرت حلیمہ یہ کہتی ہیں کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ چلو اسی یتیم کو گود میں لے لیا جائے۔ حلیمہ کو کیا معلوم تھا کہ وہ یتیم نہیں، در یتیم ہے، دنیا کے تمام یتیموں کا سہارا ہے، دنیا کے تمام یتیموں کا ڈھارس بندھانے والا وہ رحمت للعالمین ان کی گود میں آنے والے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ جا کے حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ خاتون سے کہتی ہیں کہ میں آپ کے بچے کو گود لینا چاہتی ہوں۔ حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہیں، کہتی ہیں حلیمہ تم جس مقصد سے آئی ہو شاید تمہارا مقصد پورا نہ ہو، کیونکہ میرے بچے کے والد کا ان کی پیدائش سے پہلے ہی وفات ہو چکا ہے، شاید تمہیں وہ انعام نہ ملے، اتنا اکرام نہ ملے، اتنی تمہیں اجرت نہ ملے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ چلیے کم سے کم اپنے بچے کی زیارت کرا دیجئے، سب نے اس کی تعریف کی ہے، سب نے اس کے تعریف کے گن گائے ہیں، ذرا مجھے ان کی زیارت تو کرا دیجئے۔ اللہ اکبر، پتلی سی چادر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر حضرت آمنہ خاتون نے ڈال رکھی تھی۔ حضرت آمنہ خاتون نے جیسے ہی چادر کو ہٹایا، نورانی چہرہ، مسکراتا چہرہ، نور برساتا ہوا چہرہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ دیکھتی ہیں، دوڑ کر کے جاتی ہیں، آقا کو گود میں اٹھاتی ہیں، دلار کر رہی ہیں، پیار کر رہی ہیں، مبہوت ہو کے رہ گئی ہیں۔ میرے آقا کے حسن کو دیکھ کر کے ان پہ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے آمنہ خاتون اب نہ تو مجھے کوئی پیسہ چاہیے، نہ اجرت چاہیے، نہ انعام چاہیے، نہ اکرام چاہیے، اب تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ کے بچے کی پرورش کروں اور میں اپنی ساری زندگی اس بچے کے لیے وقف کر دوں، مجھے اپنے بچے کو میرے حوالے کر دیجئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ اصرار کرتی ہیں۔ آمنہ خاتون دل پہ پتھر رکھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حلیمہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے اسی اونٹنی پہ بیٹھتی ہیں جو اونٹنی آنے کے وقت میں کمزوری کی بنیاد پر 7 جگہ پہ بیٹھ گئی تھی، جب اسی سواری پہ میرے آقا کو لے کے حضرت حلیمہ بیٹھتی ہیں تب اس میں وہ مضبوطی آ گئی ہے، وہ طاقت آ گئی ہے، وہ روانگی آ گئی ہے، اتنی چستی آ گئی ہے کہ ساری عورتوں کی سواریوں سے آگے نکل جاتی حضرت حلیمہ کی اونٹنی۔ تو عورتوں نے کہا حلیمہ کیا تم نے مکہ میں اپنی سواری بدل لی ہے کہ تمہاری سواری اتنی تیز جا رہی ہے؟ حلیمہ کہتی ہے میری بہنوں ہم نے سواری نہیں بدلا ہے بلکہ سوار بدل گیا ہے، ذرا اس بچے کو دیکھو، اس مبارک ہستی کے گود میں لیتے ہی میری اونٹنی فربا ہو گئی ہے، اس کے تن سوکھے ہوئے تھے، اس میں دودھ آ گئے ہیں، اس میں چستی آ گئی ہے، طاقت آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں جدھر سے محمد کو لے کے جاتی تھی خوشبوؤں سے وہ راستہ معطر ہو جایا
जाया करता था, और जिधर जिधर से मैं गुजरती थी उस पूरे रास्ते में हरियाली छा जाया करती थी, और वो पूरा रास्ता मुअत्तर हो जाया करता था। और जिधर जिधर से मैं गुजर रही थी चरिंदो परिंद वहां के दरख्तों पे आके बैठ जाया करते थे, गोया वो सारे के सारे मेरे नबी के चेहरे का दीदार कर रहे हैं कि जरा देखो रहमतुल लिल आलमीन जा रहे हैं इनके चेहरे को देखने के लिए और इनकी जियारत करने के लिए। जिंदगी में एक बार जिस फरिश्ते को इजाजत मिल जाए फिर जिंदगी में कभी दूसरे उस फरिश्ते को दोबारा इजाजत नहीं मिलती है। हमें मौका है मिला, इनकी जरा जियारत कर लो। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर के अपने कबीले में पहुंचती है, और जैसे ही हजरत हलीमा सादिया मेरे नबी को लेके कबीले के अंदर कदम रखा है, बाराने रहमत झूम कर बरसती है, जबरदस्त बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि खेत खलियान भर जाते हैं, नदी नाले भर जाते हैं, और हर जानिब बेक हरियाली छा जाती है। जिन खेतों में हरियाली नहीं थी वहां पे हरियाली आ जाती है। जिन जो दरख्त सूख चुके थे उन पे फल आ जाते हैं, बकरियों के थन जो सूख चुके थे उनमें दूध उतर आते हैं। अल्लाह अकबर। तमाम लोग जमा हो गए। हलीमा तुम्हारे कदम रखते ही जरा देखो हमारे कबीले में कैसी बरकत नजर आ रही है, कैसा नूरानी हो गया है हमारा कबीला, कैसा चमक रहा है हमारा कबीला। इस कबीले के अंदर लगता है रौनक आ गई है। तुम्हारे बच्चे को चेहरा देखो जरा, इनकी नूरानियत देखो जरा, लगता है बड़ा मुबारक बच्चा लेकर के आई हो हलीमा सादिया। ए हलीमा इसकी परवरिश में कोई कसर ना उठा के रखना। हजरत हलीमा सादिया मुस्कुराती हुई मेरे आका को लेके आगे चल देती हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब हलीमा सादिया के कबीले में लोगों को मालूम हुआ, औरतों को मालूम हुआ, तो सारी औरतें दौड़ दौड़ के आ रही हैं, हजरत हलीमा को मुबारकबादी दे रही है। हलीमा तुमने बड़ा अच्छा बच्चा लाया है, बड़ा मुबारक बच्चा लाया है। अरे जरा इसका मुस्कुराना तो देखो, जरा इसके होंठ तो देखो, जरा इसके नाक तो देखो, जरा इसकी सुरमगी आंखें तो देखो, जरा इसकी काली काली जुल्फें तो देखो, जरा इसके लबो रुखसार को तो देखो। ऐसा लगता है कि किसी मुसव्विर ने अपने हाथों से तराश करके इसकी तस्वीर को बनाया है। अल्लाह अकबर। सारी दुनिया की खूबसूरती एक तरफ हो, मेरे आका के तलवे की खूबसूरती की बराबरी नहीं कर सकता है वो हुस्न मेरे आका ने, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता फरमाया था। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब मेरे आका की बरकत के तस्करे हर तरफ फैलने लगे तो औरतें अपने बच्चों को लेकर के गोद में आती हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास, और मेरे आका के कदम को उठा के अपने बच्चे के सर पे रखा करती थी। हलीमा सादिया कहती हैं कि जिस बच्चे के सर पर मेरे मोहम्मद ने अपना कदम रख दिया, जिंदगी में कभी वो बच्चा बीमार नहीं पड़ा है। जब ये बात मशहूर हुई, औरतें आने लगी, कोई कटोरे में पानी लेकर के आ रही हैं और ला करके मेरे नबी के पाँव को धो करके उनका धुवन ले जा करके अपने जिस बीमार को पिला रही हैं, वो बीमार शिफायाब हो जा रहा है। कोढ़ की बीमारी हो, बर्स की बीमारी हो, या जो भी बीमारी हो, मेरे नबी के तलवों का धुवन पा करके सब के सब शिफायाब हो जा रहे हैं। जिनके तलवों का धुवन है आबे हयात, उस जाने मसीहा पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। जब हजरत हलीमा परेशान हो जाती हैं कि दिन भर औरतें आ रही हैं कटोरे लेके, बर्तन लेके, तो हजरत हलीमा सादिया एक तरीका निकालती हैं, एक छोटा सा हौज खोदती हैं और वहां पे मेरे नबी के पांव को धो देती हैं और ऐलान कर देती हैं कि अब जिसको मोहम्मद के पांव का धुवन चाहिए इस हौज में से उठा करके ले जाए। अब जो भी आता हौज में से पानी लेकर के जाता, बीमार को पिलाता, बीमार शिफायाब हो जाता। बच्चों की बीमारियां दूर हो रही हैं, बूढ़ों की बीमारियां दूर हो रही हैं, जवानों की बीमारियां दूर हो रही हैं, सब की बीमारियां मेरे नबी के तलवों के धुवन से दूर हो रही हैं। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैंने एक दिन आंगन के अंदर सुला दिया और मैं घर के अंदर कुछ काम करने के लिए चली गई। तो औरतों की आदत होती है कि बच्चे को सुलाने के बाद अगर किसी काम में लगे तो बार बार आके देखती है कि बच्चा सोया कि नहीं सोया। हजरत हलीमा कहती हैं कि मैंने भी थोड़ी देर के बाद पलट करके आके देखा, देखे बेटा सोया है कि नहीं सोया।
تو میں نے دیکھا کہ محمد کی انگلیاں اور محمد کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہیں۔ جب میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تو محمد کی انگلیاں جدھر جدھر جا رہی تھی، آسمان میں چاند اور تارے ادھر ادھر ہلتے ہوئے، ڈولتے ہوئے، ناچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گویا کہ اللہ نے چاند تاروں کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلونا بنا دیا۔